ہے عالم قدس میں جائیں حضور کا ذکر ہے، عالم جبروت میں جائیں حضور کا ذکر ہے، عالم لاہوت میں جائیں حضور کا ذکر ہے، ارے جہاں کہیں بھی جائیں گے حضور کا ذکر ہے۔ ہم فرش والے حضور کے ساتھ حضور کے ذکر کو نہیں جان سکتے، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا ہے فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے خیرہ تیرا، اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا۔ فرش والے کیا جانیے گا کہ حضور کیا ہے؟ ہم نے سمجھ لیا یہ محفل پاک کا انعقاد کر دیا، 10-20 روپیہ حضور کے نام پہ لٹا دیا، حق ادا ہو گیا؟ نہیں، حق ادا نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے گا اس پیغمبر کا نام 1000 بار آپ مشک سے اپنے منہ کو دھو لیے، 1000 بار گلاب سے اپنے منہ کو دھو لیے، اور پھر نبی کا نام لیجیے پھر بھی بے ادبی ہے۔ اللہ نے کتنا درجہ دیا ہے پیغمبر اعظم کو، ارے حضور کی ذات وہ ذات ہے کہ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ جہاں جائیے گا حضور کا چرچا ہے، جہاں جائیے گا حضور کے ذاکرین ہیں، جہاں جائیے گا نبی کی تعریف ہے، جہاں جائیے گا نبی کی توصیف ہے۔ اور ہم اور آپ نبی کی مدح کیا کریں، ہم اور آپ نبی کا ذکر کیا کریں؟ مولوی شرف الدین گواہ ہے، مولانا عبداللطیف صاحب حاضر اور موجود ہیں، مولانا رضا المصطفیٰ صاحب، حافظ نصیر الدین صاحب، قاری سہیل ساقی اور دیگر علماء کرام، حافظ عرفان صاحب ضیائی سب موجود ہیں۔ یہ کہیں گے کہ ہم اور آپ نبی کی تعریف کیا کریں؟ ارے پورا 30 پارہ قرآن نبی کی عظمت کا بیان کر رہا ہے، نبی کی تعریف بیان کر رہی ہے، پورا 30 پارہ قرآن الحمد کے الف سے پڑھیے والناس کے سین تک پہنچ جائیے، ایک ایک آیت پڑھتے جائیے۔ نبی کی نعت ہے، نبی کی سیرت ہے، نبی کی صورت ہے، نبی کی مدح سرائی ہے۔ آپ کہیے گا اے ذاکر مصباحی کچھ نمونہ سناؤ نا، ہم بھی دیکھیں نبی کی مدح کہاں کہاں ہے، تو پڑھیے نا قرآن والضحیٰ واللیل اذا سجا، یہ بھی تو نبی کی نعت ہے، پڑھیے نا قرآن یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا قولوا انظرنا، یہ بھی تو نبی کی نعت ہے، پڑھیے نا قرآن۔ اللہ فرماتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، یہ بھی تو نبی کی نعت ہے۔ اللہ فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ بھی تو نبی کی نعت ہے۔ اللہ فرماتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ بھی تو نبی کی نعت ہے۔ اللہ فرماتا ہے واما بنعمت ربک فحدث، یہ بھی تو نبی کی نعت ہے۔ کہاں کہاں نبی کی نعت ڈھونڈیں گے؟ جہاں جہاں جائیے نبی کی نعت ہے، نبی کی نعت ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا ہے اے رضا خود صاحب قرآن ہے، مدح حضور تجھ سے پھر ممکن ہے کب مدحت رسول اللہ۔ اے رضا تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، جذبہ عید میلاد النبی، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ فخر کرو اپنے حضور کے نام کا نعرہ لگانے پر۔ یہ مہینہ آتا ہے ہر کوئی حضور کے نام کا نعرہ، کچھ لوگ سمجھتے ہیں میری آواز تو بڑی کمتر ہے، میری آواز تو دھیرے نکلتی ہے، ہماری آواز تو پھنسی دبی ہے، ہم کیسے نبی کے نام کا نعرہ لگائیں؟ ارے آپ تو اتنا سمجھ نہ لیں کہ یہ نام وہ ہے جس کے نام کا نعرہ پیغمبروں نے لگایا ہے۔ اور ایک بات آپ کو عرض کر دوں کہ دنیا جہان میں جتنا بڑا آیا جتنا بڑا آئے گا سب نبی کا غلام ہے، سب نبی کا غلام ہے، سب نبی کے طلبوں کے زیر طلبہ ہے، اور نبی کے زیر طلبہ جو کوئی جس قدر پہنچ گیا وہ زمانے میں ممتاز ہو گیا۔ حضرت آدم نے نبی کے طلبے کا دھوبن لیا تو وہ اپنے زمانے کا پیغمبر بنا، حضرت ابراہیم نے نبی کی غلامی لی، زمانے میں ممتاز نبی اور رسول بنا۔ اور یاد رکھیے گا ابو بکر صدیق ہے نبی سے قریب ہوئے، انہوں نے نبی سے قریب ہوئے، صدیق اکبر بنے، مولا علی نبی سے قریب ہوئے، عمر فاروق
फारूक बने, उस्मान गनी नबी से करीब हुए, गनी में मुमताज हुए, अली शेर खुदा नबी से करीब हुए, शेर खुदा बन गए। और याद रखिएगा इस जमाने में मुजद्दिद आज़म इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत फाज़िल बरेलवी नबी से करीब हुए तो जमाने का आला हज़रत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लगाइए जोर से नारा मसलक आला हज़रत, अज़मत मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी जिसने जिस कदर ली, हुजूर से निस्बत जिसने जिस कदर हासिल की, जमाने में वो मुमताज हो गया। अब मैं नीचे उतर करके कह रहा हूँ, मौलाना रज़ाउल मुस्तफा ने नबी के तलवे के धोवन का एक कतरा लिया तो जमाने का शायर बन गया। कारी सोहेल अख्तर साकी ने नबी की गुलामी और निस्बत ली, जमाने का शायर बन गया। मौलाना अब्दुल लतीफ साहब ने नबी के गुलामी का एक कतरा लिया, जमाने में मुमताज हो गया। और हाफिज़ कारी इरफान ज़याई साहब ने नबी की गुलामी का दुपट्टा लिया तो समझिए जमाने का खतीब व शायर बन गया। याद रखिए नबी की गुलामी जिसको जिस कदर हासिल होगी, अल्लाह तबारक व तआला उसका दर्जा बुलंद वाला। फरमाने रसूल कभी बदला न जाएगा, और खुदा का हंसी चेहरा कभी बदला न जाएगा। आयत और सूरत तो बहुत दूर है, कुरान का एक नुक्ता भी बदला न जाएगा। माशाअल्लाह। अभी देखिए मौलवी यूसुफ साहब कह रहे हैं कि है कौल मोहम्मद कौल खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। कुरान को बदलोगे कैसे? और मुझे मौजू मिल गया, जब कुरान नहीं बदल सकते हो तो नबी की नात कैसे बदलोगे, नबी की तारीफ कैसे खत्म करोगे? दुनिया जहां मिल करके कोशिश कर ले कि कुरान तब्दील कर दे, नहीं कर सकता। एक वसीम राफजी आया था, चंद आयतों को निकालता हूँ, दुनिया से वो ऐसे निकला, खानदान से निकला, रिश्तेदार से निकला, अपनों से निकला, बेगानों से निकला, अरे जहाँ गया था वहां से भी निकला। और आखिर में कहने लगा, आखिर में कहने पे मजबूर हुआ कि लगता है दीन इस्लाम और कुरान से अलग होकर के इस दुनिया में अब मेरा जीना हराम हो गया और खुदकुशी करने पे मजबूर हो गया हो। याद रखिएगा, जो कुरान की बेहुरमती करे, नबी की बेहुरमती करे, उनके लिए यहाँ भी रुसवाई है, आखिरत में भी उसके लिए रुसवाई है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। शेर याद है ना, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। याद रखिए वो नूर जो 12 तारीख तो शंबा के दिन इस महीने में तशरीफ लाए, वो आज का नूर नहीं है। वो नूर कब का है? जिस रोज न आसमां बना था, न जमी बनी थी, न शजर बना था, न खुशकतर बना था, न दुनिया जहान की कोई चीज बनी थी, अल्लाह था। और अल्लाह ने अपनी मशीयत से अपने महबूब के नूर को बनाया और अपने कुर्ब में रखा। और जान लीजिए, जब हजरत आदम आए, जब जन्नत से दुनिया में हजरत आदम आए, 300 साल तक तौबा करते रहे। क्या साल तक? बोलो पूरा मजमा। 300 साल तक तौबा करते रहे। अरे कैसी तौबा? आप तो नबी हैं, आप तो पैगंबर हैं, आप तो मासूम हैं। पैगंबर और फरिश्ते, अंबिया इकराम और फरिश्ताने इज़ाम, ये मासूम होते हैं, कोई गुनाह नहीं कर सकते, गुनाह मुहाल है। ए आदम, आप तो नबी हैं, आप कैसी तौबा कर रहे हैं? और एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 300 बरस हो गए तौबा पे तौबा। ए आदम अलैहिस्सलाम, हुआ क्या था? हजरत आदम कहेंगे, अल्लाह ने जन्नत में रखा था, अल्लाह ने इरशाद फरमाया था, ला तक़रबा हाज़िही शजरता, ए आदम और हव्वा, तुम दोनों उस दरख्त के करीब मत जाना। मगर मेरी बीवी हव्वा अलैहिस्सलाम उस दरख्त के करीब चली गई, चंद फलों को तोड़ी, खुद भी खाई, मुझे भी खिलाई। हजरत आदम से जब ये अमल हो गया, अल्लाह ने कहा, ए
آدم و ہوا اب جنت تیرے لیے نہیں، اب دنیا میں جاؤ۔ حضرت آدم دنیا میں آئے، وہی ایک لغزش کے لیے توبہ کر رہے تھے، اے اللہ توبہ قبول کر لے، اے اللہ توبہ قبول کر لے، اے اللہ توبہ قبول فرما، مگر 300 سال ہو گئے توبہ قبول نہیں۔ مگر جب آدم کی توبہ میں یہی 12ویں والا نور، بولو نے مچلتے، یہی 12ویں والا آقا، یہی جناب محمد رسول اللہ والا نور چمکا، آدم کی توبہ قبول ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نعرہ نمرود میں ڈالے گئے، وہی نور چمکا، آگ گلزار ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حادثات ہوا، وہی نور چمکا، حادثات سے محفوظ رہے۔ یاد رکھیے حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہے، مچھلی کے پیٹ میں بھلا کوئی محفوظ کیسے رہ سکتا ہے؟ مگر وہی 12ویں والا نور جب مچھلی کے پیٹ میں چمکا، حضرت یونس علیہ السلام 40 دنوں تک مچھلی کے پیٹ میں رہے مگر محفوظ رہے۔ جب یہ نور چمکا ہے انقلاب آیا ہے، جب یہ نور چمکا ہے دنیا کی حالت بدلی ہے، جب یہ نور چمکا ہے دنیا میں انقلاب پیدا ہوا ہے، جب یہ نور چمکا ہے دنیا میں چمک اور روشنی پھیلی ہے۔ یہی نور آمنہ کے شکم میں آیا، اور جانتے ہیں کیسے آیا؟ توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ ہاتھوں کو اٹھا کے کہیے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، کہیے سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد۔ آپ کے جذبات بتا رہے ہیں کہ ابھی بھی آپ جاگے ہوئے ہیں۔ ارے حضور کے جتنے نام ہیں قرآن شریف آپ لوگ پڑھیے، ٹائٹل پیج جب پلٹائیے گا تو اللہ کا 99 نام لکھا رہتا ہے۔ کتنا نام؟ اللہ کا 99 نام۔ قرآن شریف پڑھتے پڑھتے جب ختم کر جائیے گا آخری پیج میں حضور کے 99 نام لکھے رہتے ہیں۔ حضور کے 99 نام، ایک کمیٹی والوں حضور کے 99 نام یاد کر لینا، اور اس 99 نام سے آپ حضور کے نام کا نعرہ لگاتے رہنا، حضور کے نام کا نعرہ لگاتے رہنا۔ جب وہ نور چمکا انقلاب آیا، وہ نور ایک پشت سے منتقل ہوتا ہوا دوسرے پشت میں آیا، ایک پیشانی سے منتقل ہوتا ہوا دوسرے پیشانی میں آیا۔ چند نام آپ کو گنواتا ہوں، توجہ سے سنیے گا۔ وہی نور فہر کے پشت سے غالب کے پشت میں آیا، غالب کے پشت سے لوئی کے پشت میں آیا، لوئی کے پشت سے تاب کے پشت میں آیا، تاب کے پشت سے مرہ کے پشت میں آیا، مرہ کے پشت سے کوسے کے کلاب کے پشت میں آیا، کلاب کے پشت سے کوسے کے پشت میں آیا، کوسے کے پشت سے عبد المطلب، کوسے کے پشت سے ہاشم کے پشت میں آیا، ہاشم کے پشت سے عبد المطلب کے پشت میں آیا، اور عبد المطلب کے پشت سے وہی نور عبداللہ کے پشت میں آیا۔ اور آپ خوش ہو جائیے، عبداللہ کے پشت سے مچلتا دمکتا چمکاتا چمکتا وہی نور آمنہ کے شکم میں آ گیا، اور جب آمنہ کے پیٹ میں وہ 12 ربیع الاول والا نور آیا ہے تو آمنہ کہتی ہے وہ نور کے بدولت ہم بھی چمکنے لگے، میرا گھر بھی چمکنے لگا، ہم بھی چمکنے لگے، میرا گھر بھی چمکنے لگا۔ پوری کائنات سے آواز آنے لگی، جہاں تاریخ تھا، ظلمت کا تھا، ارے سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اونچا۔ وہ نور 1-2 دن نہیں 9 مہینے تک آمنہ کے شکم میں پلتا رہا۔ کتنے دنوں تک؟ مولانا شعیب اسماعیلی صاحب، کتنے دنوں تک؟ 9 مہینے تک وہ نور پلتا رہا، پرورش پاتا رہا، پیغمبر آتے رہے، پیغمبر آتے رہے، مبارکبادیاں دیتے رہے۔ اے آمنہ مبارک ہو تم کو، اے آمنہ بڑی خوش نصیب ہے تو۔ کہا کیسے؟ کہا جو تیرے پیٹ میں بچہ پل رہا ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، نبیوں کا سلطان ہے، نبیوں کا مقتدا ہے، پوری کائنات کا سردار ہے۔ اگر وہ پیغمبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے پیٹ میں نور کے شکل میں نہیں لاتا تو اس دنیا کو اللہ پیدا کرتا۔ وہ نور 9 مہینے تک، کتنے دنوں تک؟ پورا مجمع بولیے کتنے دنوں تک؟ بعض لوگوں نے لکھا ہے 7 مہینہ، بعض لوگوں نے لکھا 11 مہینہ، مگر مضبوط قول، کیسا قول؟ مضبوط قول 9 مہینہ، نہ آگے نہ پیچھے۔ جب 9 مہینہ مکمل ہو گیا، آمنہ کہتی ہیں وہ نور میرے شکم سے اس دنیا میں تشریف لائے، اور وہ نور جب اس دنیا میں آیا ہم گھر میں تھے، مگر گھر بیٹھے بیٹھے شام کے محلات کا نظارہ، شام کے محلات کا نظارہ کر لیا۔ اچھا یہ لائٹنگ آج کس نے کی ہے بشیر بھائی؟ یہ لائٹنگ روشنی کا انتظام کس نے کی ہے؟ کمیٹی والوں نے، کمیٹی والوں نے، مہندی نگر والوں نے جیب سے روپیہ لگایا، اور یہ تو کہتے ہیں کہ روپیہ کیا چیز ہے، روپیہ کیا چیز ہے،
ہم گھر بھی لٹا دیں گے. اور واقعی اگر یہ جذبہ بیدار ہو گیا کہ نبی کے نام پر سب کچھ اگر لٹانے کی آپ ہمت اور حوصلہ رکھتے ہیں تو قبر میں جب جائیں گے آقا کا مکھڑا دیکھیں گے تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نورانی جلوے سے آپ کو نوازیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں لائے, اچھا آپ لوگوں کا ذکر ہوگا تھا, حضور آئے. آج لائٹنگ روشنی کا انتظام کمیٹی والوں نے کروایا, کمیٹی والوں نے, مگر اس دن روشنی کس نے کی تھی؟ بولے شرفالدین صاحب, ارے اس دن کس نے روشنی کی تھی؟ آج ماسٹر مجاہد صاحب اپنے گھر میں ماشاءاللہ یہ بھی ہر سال کراتے ہیں, کل ان کے یہاں ہے, یہی رونق ہے, یہی بہار ہے, یہی بہار ہے. ارے بزم ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو ساری بہار ہشت کھل, چھوٹا سا عطردان ہے. اعلیٰ حضرت کا شعر آپ لوگ سوچیے گا کیا کہہ دیا, ساری بہار ہشت, ہشت کا معنی 8 فارسی لفظ ہے, ساری بہار ہشت کھل یعنی 8 جنتیں, چھوٹا سا عطردان ہے. کہاں پر؟ جب نبی کا جلوہ دیکھیے, نبی کا درجہ دیکھیے تو جنت کی یہ بہار ہے, 8 طبق سب چھوٹا سا ہو جائے اور نبی کا درجہ سب سے اعلیٰ. نبی آمنہ کے گود میں آئے, عبد المطلب کے صحن میں آئے, عبداللہ کے آنگن میں آئے. آج روشنی ہم اور آپ کرتے ہیں, مگر اس دن کس نے روشنی کا انتظام کر دیا؟